نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات اللہ رب العزت کا دیدار ہوا اور اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو علم ہے کہ فرشتے مقرب ملائکہ کس بارے میں جھگڑتے ہیں؟ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مجھے علم ہے، کفارات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور کفارات میں سے ایک بات کل آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ یہ ہے کہ اس وقت وضو کیا جائے جس وقت وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو۔ دوسری بات کفارات کیا ہیں؟ با وضو ہو کر مسجدوں کی طرف با جماعت نماز کے لیے چل کے آنا، اس بارے میں فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں کہ میں نے اس بندے کا اجر و ثواب لکھنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میں لکھوں گا، تیسرا کہتا ہے نہیں میں لکھوں گا۔ صرف لکھنے کے اوپر اس بارے میں جھگڑا ہوتا ہے جو با جماعت نماز کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیثیں ہیں ذمے کی اور ضمانت کی، ذمہ اور ضمانت دونوں چیزوں میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ جو با جماعت نماز کے لیے آئے، فجر پڑھے یا فجر نہ بھی پڑھے، گھر سے نکلے با جماعت نماز کے لیے، وہ اللہ کے ذمے میں ہے، ایک بات۔ اور دوسری جو 6 مجلسوں کی حدیث ہے کہ 6 مجالس وہ اللہ کی ضمانت میں ہیں، ان میں سے ایک جو جز ہے وہ یہ ہے کہ با جماعت نماز ادا کرنے والی مسجد میں حاضر ہونا، یہ اللہ کی ضمانت میں ہے۔ اب ضمانت اور ذمے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کر دیا، اور جو بات جس کے اندر ابہام کا کچھ اندیشہ تھا محدثین نے کھول کے بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے عاش بخیر و مات بخیر، اگر زندہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے زندہ رکھے گا، اور اگر مر جائے گا خیر خیریت سے موت دے گا۔ بندے کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ با جماعت نماز کے لیے بندہ آ رہا ہے، نبی کریم نے کہا عاش بخیر و مات بخیر، اس کا مطلب ہے اس عاش بخیر کا کیا مطلب ہے؟ بخیر سے زندہ رہے گا، خیر سے مرے گا۔ یہ جو دوسری حدیث ہے نا کہ اللہ کی ضمانت ہے، وہ اس حدیث کی تشریح کرتی ہے اور مفہوم کو واضح کر دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے عاش بخیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، میرے بھائیوں اذان ہو، دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جانے چاہیے، کیوں؟ اس بندے کے ساتھ اللہ کے صرف ذمے کا تعلق نہیں ہے، ضمانت کا تعلق بھی ہے۔ ضمانت کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ تیرے ذہن میں یہ وسوسہ اندیشہ ہے میں دکان آج چھوڑ جاؤں گا، اس ٹائم کے اوپر اذان ہوئی ہے میں دکان چھوڑ کے چلا جاؤں گا، پیچھے سے گاہک آ جائے گا، یہ ضمانت ہے، وہ ذمہ ہے۔ اور ضمانت یہ ہے کہ اگر تو نماز پڑھنے کے لیے آ جائے گا اللہ اس سے بہتر گاہک تجھے دے دے گا۔ اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ استنباط کر لیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اگر زندہ رہے گا نماز با جماعت کے لیے اذان ہوئی، شٹر ڈاؤن ہو گیا، اب فکر تو ہے نا کہ رزق دکان کے اوپر کوئی گاہک آ نہ جائے۔ اب ضمانت کیا ہے؟ اب ضمانت اللہ کی یہ ہے کہ اگر نماز کے لیے آ جائے گا اس کو اس دنیا میں اللہ اچھا رزق دے گا۔ عاش بخیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے گا بہترین وافر فراما رزق دے کے زندہ رکھے گا، اور اگر موت دے گا تو خیریت کی موت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پرسکون موت آ گئی، لا الہ الا اللہ والی موت تو آ گئی، یہ بھی اچھی ہے، یہ بھی اچھی بات ہے کہ پرسکون انسان تکلیفوں اور اذیتوں سے بچ کے موت کے منہ میں چلا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں موت کیا ہے؟ صحابہ کے سامنے آپ کو پہلے بھی یہ بات رکھی تھی کہ حضرت بلال کہتے ہیں موت اس دروازے سے کراس کر کے اپنے محبوب کا دیدار کرنے کا نام ہے۔ موت کیا ہے؟ موت کوئی چیز نہیں ہے۔ صحابہ موت کو یہ سمجھا ہی نہیں سے کرتے، اور عاشا بخیر و ماتا بخیر کی ٹرانسلیشن یہ ہے، اصل ضمانت کا مفہوم یہ ہے اگر مسجد جاتے ہوئے فوت بھی ہو جائے گا، مر بھی گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اللہ رب العزت متے ساتھ ہی اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے ماتا بخیر کی ٹرانسلیشن، یہ ہے اللہ کی ضمانت۔ اور کون ایسا ہم میں سے جو نہ چاہتا ہو کہ جنت میں نہ جائے؟ ابو عبد الرحمن تابعی ہیں، تابعی،
وہ مسجد کے اندر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جو بندہ کل آپ کے سامنے اس کا دیباچہ رکھا مسجد میں آ گیا وضو کر کے، وہ کس حالت میں ہے؟ نماز کی حالت میں۔ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ نماز کی حالت ہی میں ہے، اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ ابو عبد الرحمن بیمار ہو گئے، نزع کا عالم ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا بستر آپ کو پتا انہوں نے تو مسجد ہی میں لگا لیا تھا کہ میں نے پوری زندگی مسجد میں گزارنی ہے۔ اس وقت جب آخری سانس چل رہے ہیں، ان کے ساتھیوں نے کہا اب تو گھر چلے جائیے، اب تو گھر چلے جائیے، بستر کو اٹھا لیجئے، اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے درمیان چلے جائیے۔ اس عالم میں جب نزع لگی ہوئی ہے، موت کا وقت قریب ہے، اچانک سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کا یہ فرمان سنا تھا، جو مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے وہ حالت نماز میں ہوتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں میرے رب سے ملاقات ہو تو میں نماز کی حالت میں دنیا سے جاؤں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے۔ مسجدوں کو آپ نے معمولی سمجھا، یہ اللہ کے عبادت خانے، یہ اللہ کے گھر، دھرتی کے اوپر سب سے پاکیزہ پوتر مقامات، ان کی اہمیت اور قدر و قیمت کا آج ہمیں اندازہ نہیں ہے۔